وقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ربی بتسع اوصیکم بها اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیہ والعدل فی الرضا والغضب والقصد فی الغنى والفقر وأن أعفو من ظلمني وأعطي من حرمني وأصل من قطعني وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت بری باتوں میں سے آج آپ کے سامنے ایک بات بیان کی جا رہی ہے، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اوصانی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اوصیکم بہا، اے لوگو وہ 9 باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں ان کی تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ ان میں سے چند باتوں کا ذکر ہم نے گزشتہ ملاقاتوں میں کیا، جس میں پہلی بات تھی اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیہ، کہ میں لوگوں کے سامنے موجود ہوں یا الگ چھپا ہوا ہوں، میں اپنی زبان سے کسی بات کے اظہار کر رہا ہوں یا کوئی بات میرے دل میں ہو، ہر عمل میں اخلاص کو بنیاد بنایا جائے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے۔ وہ کام جو چھپ کر کیا جا رہا ہے، وہ کام جو لوگوں کے سامنے کیا جا رہا ہے، وہ بات جو لوگوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، یا وہ بات کسی سرگوشی کی شکل میں، کسی نجی محفل کی شکل میں کی جا رہی ہے، ہر کام میں جب تک اخلاص موجود نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ اللہ رب العزت کی جناب میں، بارگاہ میں قبولیت کا شرف نہیں پائے گا۔ والعدل فی الرضا والغضب، اس پر بھی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ میں کسی فرد سے، کسی گروہ سے، کسی جماعت سے، کسی موقف سے اختلاف کرتا ہوں یا اتفاق رکھتا ہوں، دونوں صورتوں میں عدل اور انصاف میرا شعار ہونا چاہیے، میری پہچان ہونی چاہیے کہ یہ بندہ سچ اور حق کی بات کرتا ہے، چاہے وہ بات اس کے اپنے متعلق ہو، اس کی جماعت سے متعلق ہو، یا اس کے دشمن یا دوست سے متعلق ہو، یہ ہمیشہ حق کو معیار بناتا ہے۔ اس لیے خوشی میں اور ناخوشی میں کسی بات پر اتفاق کرتے ہوئے یا اختلاف کرتے ہوئے عدل اور انصاف کو بنیاد بنایا جائے۔ محض کسی کی مخالفت میں بہتان بازی، الزام بازی، اس کو اپنا وتیرہ نہ بنایا جائے۔ محض کسی کی حمایت میں جھوٹ اور غلط بات کو اپنا طریقہ نہ بنایا جائے۔ اور بدقسمتی سے ہم آج کل ان دونوں بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے خاندان، اپنی جماعت، اپنی پارٹی، اپنے موقف کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں وہ جھوٹ بولنے میں، غلط بیانی کرنے میں، فریب دینے میں کوئی دریغ محسوس نہیں کرتے۔ ان کا مطمع نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بات کو سچ ثابت کرنا ہے، چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو۔ اور جنہوں نے مخالفت کرنی ہے، انہوں نے ہر صورت میں مخالفت ہی کرنی ہے، چاہے ان کے مقابل میں بات صحیح کی جا رہی ہو، لیکن انہوں نے صحیح بات کو تسلیم نہیں کرنا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ دیکھو، کسی سے اتفاق کر رہے ہو یا اختلاف، عدل اور انصاف اس کو بنیاد بنایا جائے۔ والقصد فی الغنى والفقر، تم مالداری والی کیفیت میں ہو، مال و دولت تمہارے پاس موجود ہو، یا فقر اور تنگ دستی کی کیفیت ہو، دینے والے حالت میں ہو یا حاجت مندی کی کیفیت میں ہو، دونوں صورتوں میں اعتدال کو بنیاد بناؤ۔ پیسہ کم ہے
تو احتیاط سے خرچ کرو، پیسہ زیادہ ہے تب بھی احتیاط سے خرچ کرو، پیسہ زیادہ ہونے کی صورت میں فضول خرچی مت کرو، اور پیسہ کم ہونے کی صورت میں غلط راستہ اختیار مت کرو، رشوت کا، دغابازی کا، فریب کا راستہ مت اختیار کرو۔ اس لیے حالت جیسی بھی ہو انسان کی، اسے حق پرست ہونا چاہیے، اعتدال والا ہونا چاہیے، میانہ روی کو اسے اپنا شعار بنانا چاہیے۔ سامعین محترم، آج کی باتوں میں سے جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، ان میں سے ایک ایک جملہ اور ایک ایک بات بہت اہم ہے، غور کیجئے، اور ہم میں سے ہر ایک فرد اپنے اندر خود سوچ کے دیکھے کہ کیا وہ اس پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ میں اپنے بارے میں سوچوں گا، آپ اپنے بارے میں غور کیجئے گا، کیونکہ یہ تعلیم رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، اور اس دنیا میں موجود ہر ایک مسلمان بلکہ ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ آج کی باتوں میں پہلی بات یہ ہے کہ وَأَنْ أَعْفُوَ مَنْ ظَلَمَنِي، جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ چھوٹا سا جملہ لیکن بہت بڑی بات، بظاہر دو چار لفظوں پر مشتمل، لیکن عمل کرنا اس پر اتنا ہی زیادہ مشکل۔ ہم اپنی زندگی میں اس بات پر غور کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے رویے اس بات کی گواہی دیتے رہتے ہیں کہ کوئی شخص معمولی سی بھی زیادتی کرے تو ہم نہ صرف اس زیادتی کا بدلہ لیتے ہیں بلکہ اس پر مزید زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر زیادتی کا جواب بڑی زیادتی کے ساتھ نہ دیا جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم کمزور ہو گئے ہیں، بزدل ہو گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، اس وجہ سے ہم فریق مخالف کی بات کا صحیح طور پر جواب نہیں دے سکے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اللہ کے جو برگزیدہ بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے، اس کے بالکل برعکس کام کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی تو بات ہی کیا ہے، آپ کی زندگی کا تو ایک ایک لمحہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنے مخالف سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی دشمن کے بارے میں اپنے لفظوں کی صورت میں بھی ایسی بات نہیں کی جس میں نفرت کا اظہار ہوتا ہو، بد دعا کے کلمات موجود ہوں۔ بڑے بڑے دشمنوں اور بڑی بڑی زیادتی کرنے والوں کے بارے میں بھی جب بھی رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے لب کشا ہوئے، آپ کی زبان سے کوئی بات نکلی تو ہمیشہ اللہ سے ان کے لیے رحمت ہی مانگی، ان کے لیے بخشش اور مغفرت ہی مانگی، ان کے لیے ہدایت ہی مانگی کہ اللہ یہ نادان لوگ ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ حق کیا ہے، اور نادانی میں یہ غلطی کر رہے ہیں، تو ان کو ہدایت سے سرفراز کر دے۔ آپ کی سیرت تو بھری پڑی ہے، لیکن آپ کی سیرت پر عمل کرنے والے اللہ کے نیک بندے بھی اسی پر عمل کرتے رہے، اور ہم بھی اگر اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کرنا پڑے گا کہ جو ہم پر زیادتی کرے تو زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں بلکہ زیادتی کا بدلہ معافی کے ذریعے سے، درگزر کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہوئے، ان کے لیے رحمت مانگتے ہوئے اس کا اہتمام کیا جائے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے اپنی کتاب حکیم میں کہ دشمنیاں دوستیوں میں بدل جاتی ہیں، اختلافات اتفاقات میں بدل جاتے ہیں، اور لوگ جو دور ہونے والے ہیں وہ قریب ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں موجود ہیں۔ وَأَنْ أَعْفُوَ مَنْ ظَلَمَنِي، جس نے مجھ پہ ظلم کیا میں اسے معاف کر دوں۔ اس ظلم سے مراد ہے انسان کی اپنی ذات کے حوالے سے، میری ذات کے حوالے سے مجھ پر جو زیادتی کرے گا مجھے اسے معاف کر دینا چاہیے، آپ کے ساتھ جو زیادتی کرے آپ کو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن کچھ ظلم ایسے ہیں جو اللہ کے حوالے سے، اللہ کے رسول کے حوالے سے، اللہ کے بندوں کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں جہاں یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، وہاں اس بات کی کوشش بھی ہونی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسا نظام، کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم
کوئی نہ کوئی ایسی صورت ضرور ہو کہ جس میں ظلم کرنے والا ظلم سے باز آنے کی کوشش کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے حوصلے بڑھ جائیں اور وہ ظلم پر ظلم اور زیادتی پر زیادتی ہی کرتا چلا جائے اور ہم یہ کہیں کہ جناب معاف کر دو. کیونکہ معافی کا معنی یہاں پر بالکل ایک دوسرے حیثیت میں آ رہا ہے. اس سے قطعی طور پر ان دشمنوں کی معافی اور ان ظالموں کی معافی کی بات نہیں کی جا رہی جو ملک اور قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جو امت کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آگے بڑھ رہے ہیں. ان کے لیے عدالت ہے, ان کے لیے انصاف کا کٹہرا ہے, ان کے لیے قانون ہے.